آمنہ نے زندگی سے سیکھا تھا کیسے کوئی اپنا نہیں ہوتا سوائے رب کے، کیونکہ ماں باپ تو تھے ہی نہیں کہ وہ پتہ چلا سکتی کہ وہ کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر یہ پتہ چلا لے کہ یہ سب کتنا عارضی ہے تو کبھی یہ نہ کرے جو وہ کرتا پھرتا ہے۔ آہستہ آہستہ آمنہ کو اندازہ ہوا تھا کہ پتہ سب کو سب کچھ ہوتا ہے، بس عمل کرنے والے کم ہیں، راضی کرنے والے کم ہیں۔ آمنہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تک وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر اب وہ ایک بوجھ بن گئی تھی۔ کس قدر اذیت ناک ہوگا وہ لمحہ جب آمنہ کے ماں باپ آخری سانسیں یہ سوچتے ہوئے لے رہے ہوں گے کہ ان کی آمنہ کا ان کے بعد کیا ہوگا، مگر بہرحال والدین ہوں یا نہ ہوں، پالنے والا رب ہی ہے۔ آمنہ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر رویوں سے وہ سب جان گئی تھی۔ وہ اپنے چاچو کے گھر رہتی تھی۔ اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا گیا، جبکہ اس کی تینوں کزنز ایک بڑے نامی گرامی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھیں۔ آمنہ جو بڑی ہوتی گئی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ اس کو اسکول سے آ کر گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اسکول کی وینس تک بیگ لے کر جانے ہوتے اور ان کی واپسی پر گھر لانے ہوتے۔ اس کو ان کے کپڑے، جوتے، اسکول کا کام، ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ اگر کچھ بھول چوک ہو جاتی تو عام سزا کے طور پر اس کا کھانا پینا بند، مار پیٹ معمولی چیزیں تھیں۔ آمنہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور کردار کی بھی گواہی پورا علاقہ دیتا تھا۔ وہ ان سب حرفات سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ایک ہی سہارا، رہنما اور دوست تھا، اور وہ تھا اس کا رب، جس کو وہ کسی بھی لمحے نہ بھولی، اور اس کے رب نے بھی ہمیشہ اسے یاد رکھا۔ انسان بہت کچھ کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا اللہ واقعی کبھی چاہ سکتا ہے کہ اس کا پیدا کیا ہوا انسان ہی دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کر دے، یا اسے حقیر جانے، یا اسے نقصان پہنچائے؟ تو جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مہلت سے ہو رہا ہے، نہ کہ اس کی اجازت سے، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ آمنہ کے آس پاس لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ آمنہ نے ابھی گریجویشن ہی کی تھی کہ اس کے لیے اچھے گھروں کے رشتے آنے لگے تھے۔ آمنہ کی چاچی یہ کہہ کر ان کو چپ کروانے کی کوشش کرتی کہ کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا، مگر کچھ لوگ خود ہی یہ شرط ختم کر دیتے، مگر وہ ہر رشتے کو نہ بول دیتی، یہ کہہ کر کہ آمنہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لوگ اچھے گھرانے سے تھے، اچھا کاروبار تھا، مگر لڑکے کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 2.5 سال کی اور ایک 3 ماہ کی، جن کو ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور خلا لے لی تھی۔ آمنہ کی چاچی نے شوہر کو یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا اور جان بھی چھوٹ جائے گی، آگے ہماری اپنی بیٹیاں بھی ہیں، ان کا بھی سوچنا ہے۔ کوئی کسی کا اتنا برا کیسے سوچ سکتا ہے، مگر انسان سے سب ایکسپیکٹڈ ہے۔ آمنہ کو ایک سادہ سی نکاح کی تقریب کر کے گھر سے رخصت کر دیا گیا۔ احمد دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی امی کے کہنے پر چپ سادھ لی تھی۔ عنایا ایک بہت امیر گھرانے کی بے حد لاڈلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی احمد سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی اور وہ احمد کے پیار میں گر گئی تھی۔ جب اس نے اس بات کا اظہار احمد سے کیا تو اس نے اسے بتایا تھا کہ ان کے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن عنایا احمد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے باضد تھی، کیونکہ آج تک زندگی میں اس نے جو مانگا تھا اسے ملا تھا۔ آخرکار عنایا کی دیوانگی کے آگے احمد نے ہار مان لی تھی اور اس کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ عنایا نے اپنے بے شمار چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر یہ شادی کر لی تھی، مگر اس کے لیے ایک مڈل کلاس فیملی میں رہنا بہت مشکل تھا اور اس نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ احمد اور عنایا کے ہاں شادی کے پہلے ہی سال اللہ کی رحمت یعنی لائبہ ان کی زندگی میں آئی تھی، مگر عنایا کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عنایا پر سے احمد کا وقتی چاہت کا بھوت بھی اتر چکا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکامیاب ہوئی تھی، اور وہ لائبہ کو احمد اور دادی کے پاس چھوڑ کر ہی اپنے میکے چلی گئی تھی اور خلا کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ احمد، اس کی امی اور 2 شادی شدہ بہنوں نے عنایا اور اس کے گھر والوں کو اس قدم سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے پر بضد تھے۔ ہبہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد عنایا نے اس کو احمد کے حوالے کر دیا تھا اور خلا لے کر ملک سے باہر چلی گئی تھی۔
احمد اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سب ایک صدمے سے کم نہیں تھا، مگر بچیوں کو سنبھالنے کے لیے اور احمد کی بہتری کے لیے اس کی امی نے اس کی دوسری شادی کا فیصلہ سنایا تھا اور احمد کو مشکل سے ہی راضی کیا تھا۔ آمنہ اب اس نئے گھر میں آ گئی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ احمد نے اس کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کو اس گھر میں صرف بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے۔ احمد کی امی نے اس کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمنہ چونکہ ماں باپ کی کمی کے درد کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے ہبہ اور لائبہ کو بہت پیار دیا تھا۔ دونوں بچیاں اس کو اپنی اصل ماں ہی سمجھتی تھیں اور اس کے بغیر ایک لمحہ رہنے سے قاصر تھیں۔ احمد بھی آمنہ کی معصومیت کا آہستہ آہستہ قائل ہو گیا تھا اور اس کی جانب کھینچتا گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے اور رب کے فیصلوں کا جی جان سے احترام کرتے تھے۔ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کیسے گزار لیا، مگر وہ رب کی ذات ہے جو ہمیں اس سب کی ہمت اور طاقت دیتی ہے، جس پر ہم خود حیران ہوتے ہیں۔ آمنہ اور احمد کے پاس اب لائبہ اور ہبہ کے بعد اذلان بھی آ گیا تھا اور تمام سازشیں ناکام ہوئی تھیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔